السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم سامعین کرام اور سامعات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طہارت کو ہم نے دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کا نام ہے ازالہ نجاست اور دوسرا ہے رفع حدث۔ تو ازالہ نجاست کے نجاست کو دور کرنا، اس بارے میں دو جلدوں کا میں خلاصہ آپ کے سامنے آڈیو کی شکل میں پیش کر رہا ہوں، جو تفصیل سے اس میں دلائل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ بک نمبر جلد نمبر 1، والیم نمبر 1 اور والیم نمبر 2 آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ظال نجاست کا الحمدللہ بھی ٹاپک ختم ہونے سے پہلے خلاصے کے طور پر 100 قدیم اور جدید مسائل میں آپ کے سامنے پاس پڑھ دیتا ہوں، تاکہ انشاءاللہ ایک ہمارا بڑا حصہ چیپٹر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے۔ اور اس کے بعد ہم دوسرا بڑا حصہ طہارت کا، وہ ہے رفع حدث، جس میں صفت وضو ہے، جنابت ہے، غسل، استحاضہ، نفاس، یہ سارے مسائل جو ہے سیکنڈ چیپٹر میں ہوں گے۔ تبھی دو بڑے حصوں میں ہم نے پہلا حصہ ختم پر ہے، طہارت اور نجاست سے متعلق۔ طہارت اور نجاست سے متعلق مسائل اور ان کا حل، نوٹ: مندرجہ ذیل معلومات اور ان کے علاوہ مزید مسائل انشاءاللہ شرعی اصول کی روشنی میں حل کیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یعنی کہ خلاصہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ابھی تک 2 والیوم پڑھ چکے ہیں اور یہ 100 مسائل آپ نے حل کر لیے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی روشنی میں مزید مسائل آپ حل کرنے کی آپ کو ایک طاقت ملے گی انشاءاللہ۔ تو یہ جونیئر عالم اور جونیئر عالمات جو نئے نئے فارغین ہیں، تو ان کے لیے یہ کتاب بہت مفید اور معاون ہوگی انشاءاللہ، تاکہ وہ عوام الناس کے مسئلے حل کر سکے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عوام الناس آ کر نئے فارغین اور نئے فارغات کے مسائل پوچھتے ہیں، تو یہ فوراً بڑے عالم کا نمبر دے کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہوتا ہے کہ بڑے علماء کو ٹائم نہیں ملتا کہ فون اٹھائے یا میسج کا جواب دے، تو پھر عوام کے مسئلے لا حل، بغیر حل کیے کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر ہم نئے فارغین، نئے فارغات کو تیار کر دیں ایسی کتابوں کے ذریعے سے، تو انشاءاللہ بہت سارے عوام کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ مقصد ہے اس کتاب کا کہ خلا پور ہو جائے انشاءاللہ۔ نجاست و ازالہ نجاست میں مسئلہ ایک، ازالہ نجاست واجب ہے۔ نمبر 2، اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھیٹوں سے نہ بچنے کے سبب ہوتا ہے۔ یعنی کہ ابھی تک جو جو ہم نے پڑھا ہے اس کا میں خلاصہ لکھ رہا ہوں مسائل کی شکل میں اور اس کے حلول کی شکل میں، تاکہ خلاصہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ نجاست کی ہر قسم کا حکم یکساں نہیں ہے، اس لیے ہر قسم کا حکم جاننا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 4، شک کی عادت ڈالنا صحیح نہیں، بلکہ استصحاب کی عادت ڈالو۔ استصحاب عادات میں ہر ایک کی اصل صاحب جواز ہے، نہ کہ صاحب شک۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، شکوک و شبہات کے مرض میں مبتلا رہنا ایمان اور اعمال دونوں ہی کے لیے کی صحت کے لیے بہت ہی ضرر رساں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ استصحاب کے قاعدے پر عمل پیرا رہے، اور استصحاب یہ ہے کہ عادات میں ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہے، اللہ کہ شک پیدا کرنے والی کوئی دلیل وارد ہو جائے۔ الیقین لا یزول بالشک، یعنی یقین کے ساتھ آپ فیصلہ لینا کہ صرف شک کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر۔ نمبر 5، بعض اہل علم اس بات کے قائل ہے کہ اگر سورج یا ہوا کے ذریعے زمین پر موجود نجاست زائل ہو جائے تو ایسی زمین پاک ہو جاتی ہے، تاہم کسی سائے کے غیر اثر رہنے والی زمین سوکھ جائے تو اس جگہ کو طاہر نہیں مانا جائے گا، کیونکہ عموماً ایسی خشک زمین پر پانی پڑتے ہی نجاست پر مشتمل اس کی بدبو عود کراتی ہے، لوٹ کرا جاتی ہے۔ اس لیے ایسی زمین پر پانی واقع ہونے کے بعد بدبو پائی جائے تو اس کا دھونا لازمی ہے، اور اگر کسی کپڑے پر سورج کی گرمی لمبی مدت تک واقع ہو اور اس کی وجہ سے نجاست و بدبو ختم ہو جائے تو اس کپڑے کو طاہر و پاک مانا جائے گا۔ فقہاء کرام اور ابن تیمیہ نے اسی بات کو راجح قرار دیا۔ الاختیارات الفقہیہ ابن تیمیہ۔ مسئلہ نمبر 6، پیشاب کی موجودگی میں کسی بڑے بچھونے کو دھونے کا طریقہ۔ کھانے والے بچے کے پیشاب کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نجاست میں موجود
مادہ و جرم جامد ہو تو اس کو نکال دیا جائے، اور اگر وہ سیال یعنی بہنے والا مادہ ہو تو اس کو اسفنج جیسی کسی چیز کے ذریعے اس کے صاف ہونے تک صاف کیا جائے، اور پھر نجاست کے زائل ہونے کا غن غالب حاصل ہونے تک اس پر بڑی مقدار پر پانی ڈالا جائے۔ اس کا نچوڑنا ضروری نہیں، اللہ ہے کہ بچھونا اس قدر موٹا اور دبیر ہو کہ پیشاب اس کے اندر جذب ہو جائے، اور اس کے ادالے کے لیے نچوڑنا ضروری ہو تو نچوڑنا لازم ہوگا۔ اگر پتھر یا ٹائل جیسی کسی چیز پر نجاست و گندگی ہو تو اس کا اثر، رنگ اور بو دائل کر دینا کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 7، الشیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ واشنگ مشین، غسالہ یعنی کپڑے دھلنے کی مشین میں بچوں کے نجس کپڑے صاف پانی میں دھلنے سے کیا صفائی حاصل ہو جاتی ہے؟ تو شیخ نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر دھلنے سے کپڑوں کی نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو طہارت کے لیے کافی ہے۔ فتاوی نور علی الدرب، مستقل کمیٹی برائے فتاوی۔ 8واں پوائنٹ ہے، اگر صابن اور شیمپو و کریم وغیرہ نہانے کے لیے استعمال کی جانے والی چیزوں میں حرام جانوروں کی ہڈی اور چربی وغیرہ شامل ہو، اور ان چیزوں کو استحالہ ٹوٹل چینج پروسیس کے عمل سے گزار کر ان کی اصلیت و ماہیت کو ختم کر دیا جائے، اور اس عمل کے بعد ایک مخصوص کیمیکل مادے میں تبدیل ہو جائے، تو اس کو نہانے کے لیے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ خیال رہے کہ یہاں پر استعمال کی بات ہو رہی ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں میں اس کے جواز کو ثابت نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور ابن قیم اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حزم، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مباحث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ استحالہ ایک معقول و مقبول فقہی و عملی اصطلاح ہے۔ صابن میں ناپاک اشیاء ڈالنا، تو اس بارے میں فتویٰ جو ہے عربی زبان میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفصیلات بیان کی، اور میں نے ذکر کر دیا تاکہ وہ تفصیلات ہو تو اس کی روشنی میں پھر آپ تفصیلی طور پر ایک ڈسیشن کو پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بہت سارے مسائل ہیں، اس کو بھی آپ سامنے رکھیے انشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر 9، نماز کی ادائیگی کے بعد پتہ چلا کہ جسم یا کپڑے کے کسی حصے میں نجاست موجود تھی، تو ایسی صورت میں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نسیان و بھول یا جہالت کی بنا پر ازالہ نجاست معاف ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو جمہور کا موقف قرار دیا۔ المجموع نیز نیز اس ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں آیت لا یکلف اللہ نفسا اور ربنا لا تؤاخذنا کے ساتھ اس حدیث سے بھی استدلال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اطلاع پر دوران نماز اپنے چپل نکال کر برابر میں رکھ دیا، اور تکمیل نماز کے بعد اپنی نماز نہیں دہرائی۔ شرح الممتع۔ مسئلہ نمبر 10، مندیل پیپر سے استنجا جائز ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے، اس سے پہلے تفصیلی موجود ہے پہلی جلد میں جو میں نے پڑھ دیا ہے۔ آپ وال اس کا پارٹ نمبر 1 آڈیو بھی سن سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 11، اہل علم کے فتوے کے مطابق سوئی کی نوک بے مقدار پیشاب کا بالکل معمولی سا قطرہ یا چوہے کی مینگنی یا نجس سوکھی ہوئی غبار کے باریک ذرات یا کیچڑ میں پائی جانے والی ہلکی سی نجاست قابل معاف ہے، کیونکہ ان چیزوں سے بچنا بہت زیادہ باعث مشقت ہے۔ اور شرح الممتع میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف نقل کیا گیا، اور صحیح مسلم 405 میں اس طرح کے امور میں تشدد و غلو سے منع کیا گیا۔ البتہ کوئی اشیاء کی نجاست کا حکم اپنی ذات تک محدود رکھ سکتا ہے، دوسروں پر ان اشیاء کی نجاست کا حکم مسلط نہیں کر سکتا۔ بدائع الصناع المغنی اللجنات دائمہ۔ نوٹ، استنجا پانی اور پتھر دونوں سے لازمی قرار دینا غیر ضروری تشدد ہے، اگر کسی کو سہولت میسر ہو تو کر سکتا ہے، لیکن یاد رہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق اہل قباء کے طہارت سے متعلق روایت ضعیف ہے، جبکہ دوسرے محدثین اس کو صحیح مانتے ہیں۔ اس وجہ سے اس عمل کو بعض علماء نے جائز قرار دیا، لیکن لازم سمجھنا، ضروری قرار دینا کہ پانی سے بھی استنجا کریں آپ اور پتھر سے بھی صاف کریں، دونوں جمع کرنا لازم سمجھنا ہے تشدد ہے۔ اپنی حد تک کوئی آدمی کی پابندی کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ مسئلہ نمبر 12، منی کے نجس و ناپاک ہونے کی دلیل نہیں، تفصیلی طور پر 5 صفحات میں جلد نمبر 1 پر گفتگو گزر چکی ہے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر بچے نے بستر پر پیشاب کیا تو میں نے خلاصے نقل کرنے کا ارادہ کیا تاکہ
ایک آدمی تفصیل پڑھنا نہیں چاہتا ہے تو کم سے کم خلاصے ذہن میں رکھ لے، یا پڑھ لیا ہو لیکن باتیں ذہن میں نہیں رہتے تو خلاصے پڑھنے سے اس کو ساری باتیں یاد میں آ جاتی ہیں، یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر بچے نے بستر پر پیشاب کیا اور اس کے خشک ہو جانے کے بعد کوئی اس بستر پر بیٹھ جائے تو کیا وہ نجاست بیٹھنے والے کو لگ سکتی ہے؟ جواب، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ اور شیخ ابن جبرین نے فرمایا کہ بیٹھنے والے کے کپڑوں وغیرہ کو ایسی سوچی نجاست آلودہ نہیں کرتی۔ فتاوی المرأة المسلمہ۔ مسئلہ نمبر 14، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نجاست والے مادے سے خارج ہونے والے دھواں اور بخارات کو استحالہ میں شمار کرتے ہوئے اس کو پاک شمار کیا ہے، کیونکہ ہوائی اور ناری یعنی آگ اور ہوا کے اجزاء میں خبث خبث یعنی نجاست کی صفت نہیں ہوتی ہے۔ مجموع فتاوی الموسوعہ الفقہیہ۔ مسئلہ نمبر 15، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو راجح قرار دیتے ہوئے کہا کہ پانی کے علاوہ کوئی بھی مزیل نجاست یعنی نجاست کو زائل کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی چیز نجاست کے ازالے کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ جامع المسائل مجموعہ شرح الممتع۔ مسئلہ نمبر 16، حمام کا کیڑا کپڑوں پر یا بستر پر نظر آئے تو کیا حکم ہے؟ عادات میں ہر چیز کی اصل طہارت ہے تاکہ اس کی نجاست پر دلالت کرنے والی دلیل ثابت ہو جائے، اور اس قسم کی یسیر و معمولی نوعیت کی نجاست معفو عنہ معاف ہے یعنی قابل معافی ہے، کیونکہ ان سے بچنا دشوار امر ہے۔ اسن المطالب شرح روض الطالب التاج والاکلیل۔ مسئلہ نمبر 17، بوڑھے افراد یا مریض یا ایسے معذور افراد جن کے ساتھ قضاء حاجت کی تھیلی مستقل لگی رہتی ہے تو وہ نماز کی ادائیگی کس طرح کرے؟ جواب، اگر طبی نقطہ نظر سے بغیر تکلیف نماز کی ادائیگی کے لیے منسلک تھیلی بآسانی نکالی جا سکتی ہو تو حدث اور نجس دونوں سے پاک ہوتے ہوئے نماز ادا کرے، لیکن اگر اس کو سلس البول یعنی مسلسل پیشاب و پاخانہ خارج ہونے کا مرض لاحق ہو اور بار بار اس کا نکالنا اس کی طاقت کے باہر ہو، یا اس کو نکالنے اور صفائی کرنے والا کوئی معاون نہ ہو، اور مالی تنگی کی بنا پر کسی خادم کو اجرت رکھنے کی استطاعت نہ ہو، تو بے بسی و لاچارگی اور معذوری اور مجبوری کی ان صورتوں میں تھیلی ہی کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی۔ تاہم خیال رہے کہ سلس البول اور استحاضہ کے مریض کی طرح اس کو ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا ہوگا، اور اگر وضو کرنے سے بھی عاجز ہو تو وضو کی شرط بھی ساقط ہو جائے گی، تیمم کر لے، اور جب عاجزی و مجبوری ختم ہو جائے تو عام شرعی مکلف کی طرح تمام امور کی پابندی لازم ہوگی۔ الفتاوی المتعلقہ بالطب۔ مسئلہ نمبر 18، علماء کی جانب سے کیے جانے والے اس فرق کی علت و سبب کیا ہے کہ اگر کوئی حدث یعنی بے وضو نماز ادا کر لے تو اس پر نماز کا اعادہ لازم ہے، اور جسم یا کپڑوں پر نجاست کا پتہ نہ چلنے کی وجہ سے ادا کی جانے والی نماز دہرانا ضروری نہیں؟ جواب، اہل علم نے معمورات جن امور کے انجام دہی کا حکم ہو اور طرق جن امور سے اجتناب کرنے کا حکم ہو کے مابین فرق کیا، یعنی حکم دیا گیا کہ کرو اور حکم دیا گیا کہ چھوڑو، تو معمورات اور طرق یعنی چھوڑ دینا، دونوں فرق کے حدث کا تعلق معمورات سے ہے، اور نجات کا تعلق اور نجاست کا تعلق طرق سے یعنی چھوڑو دور رہو سے ہے۔ مجموع فتاوی ابن تیمیہ۔ مسئلہ نمبر 19، ہاتھوں سے یا مشین کے ذریعے پاک و ناپاک کپڑوں کو ملا کر دھونے کا کیا حکم ہے؟ جواب، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دونوں قسم کے کپڑوں کو ملا کر پانی سے دھویا جائے اور ان کی نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو ان کی پاکی کے لیے کافی ہے، البتہ دونوں کو ملا کر دھونے کے بجائے نجاست پر مشتمل کپڑوں کی نجاست کو پہلے زائل کرنے کے بعد دونوں کو ایک ساتھ دھویا جائے تو بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 20، حرام اور نجس اشیاء سے علاج کرنا جائز نہیں۔ بعض اہل علم نے جان بچانے جیسی مجبوری میں ان کے استعمال کی اجازت دی، بشرط یہ ہے کہ جب متبادل دستیاب نہ ہو، اس اجازت اور رخصت کے حکم کو مجبوری کی حد تک ہی رکھا جائے اور عام حالات میں استعمال نہ کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 21، ایسی نجاستوں کا حکم جن سے انسان براہ راست آلودہ نہ ہوتا ہو تو جائز ہے، جیسے سقور یعنی شکرا و باز پرندے کو مردار کھلانا، جانور کو نجس کپڑا پہنانا، لیکن اگر ان کی نجاست سے انسان آلودہ ہو جائے تو اس نجاست سے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 22، نیند سے بیدار ہو کر اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈالیں یہاں تک کہ 3 مرتبہ اچھی طریقے سے انہیں دھولے۔ تو لیتے ایک چھوٹا سا بریک، پھر بریک کے بعد انشاءاللہ
ہم مسائل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک پر جانے سے پہلے 22 مسئلے الحمدللہ حل کیے گئے تھے۔ اب آئیے لباس کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 23، کپڑے کے جس حصے پر نجاست لگی ہو تو نجاست سے ملوث اتنا حصہ ہی دھونا ضروری ہے، بقیہ سارا لباس دھونے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ نمبر 24، اگر نماز ادا کرنے کے بعد جسم یا کپڑوں یا جگہ پر جہالت یا نسیان کی وجہ سے نجاست آلودہ ہونے کا علم ہو تو نماز کا اعادہ کرنا لازم نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعادہ نہیں کیا نماز کا۔ تاہم اگر نماز کی حالت میں پتہ چلے تو حالت نماز میں ہی نجاست کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، اگر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں جوتے نکال دیے تھے۔ خون کب نجس ہے اور کب نہیں؟ مسئلہ نمبر 25، جمہور کے نزدیک دم مسفوق یعنی بہتا خون نجس و ناپاک ہے، جبکہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اس کو نجس نہیں مانتے۔ مسئلہ نمبر 26، خون کی معمولی مقدار کا حامل خون قابل معافی ہو، کیونکہ اس پر دم مسفوق یعنی بہتے خون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 27، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر اجماع نقل کیا ہے کہ حیض یا کسی بھی انسان یا جانور یا کھٹمل کا دم یسیر یعنی معمولی مقدار کا خون قابل معافی ہے۔ مسئلہ نمبر 28، پس و پیٹ میں پائے جانے والا خون بھی اس دم یسیر کے قبیل سے معفوانو ہے۔ مسئلہ نمبر 29، نوٹ، ذبح کرتے وقت سانپ کو لگنے والا خون معفوانو ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وارد ہے کہ وہ جب جانوروں کو انہوں نے ذبح کیا تو اسی حالت میں انہوں نے نماز بھی پڑھی۔ مسئلہ نمبر 30، نوٹ، دم سیال یعنی رسنے والا خون معفوانو ہے، اس سے بچنا دشوار ہونے کی وجہ سے یہ نجاست کے حکم سے مستثنا ہے، اور یہ ان علماء کے دلائل میں سے بھی ہے۔ ایک دلیل ہے جو خون کو نجس نہیں مانتے، اور جن کے پاس نجس ہے ان کے پاس یہ مسئلہ مستثنا ہے۔ مسئلہ نمبر 31، خون کے نجس نہ ہونے کی دلیل پیش کرتے ہوئے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ ہی سے اپنے زخموں کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ اس مسئلے میں تقریباً گزشتہ صفحات میں 4-5 پیجز پہ گفتگو ہوئی ہے، تفصیل کے لیے وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر صرف آگے یا خلاصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 32، نوٹ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الاختیارات الفقہیہ میں فرمایا کہ راجح یہ ہے کہ خون خے یا زخم کی طرح ہے، اگر یہ خارج ہو تو معاف ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اعمال و اقوال سلف جمع شدہ ہے، خون کب نجس ہوگا اور کب نہیں اس پر تفصیلی مقالہ گزر چکا ہے۔ مسئلہ نمبر 33، نوٹ، دم یسیر کا اطلاق عمومی طور پر متوسط مقدار کے حامل خون پر ہوگا، اور جس کو فقہ اصطلاح میں اور عرف عام میں معمولی مقدار والا سمجھا جاتا ہے، اور وسوسہ اور غیر ضروری سختی اور تلاشس کے معاملے میں رخصت کا پہلو غالب رہے گا۔ مسئلہ نمبر 34، دم کا تبرع بلڈ ڈونیشن کرنا جائز ہے لیکن اس کی اجرت لینا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 35، انجیکشن سے خون نکلنے پر وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ معاف عنہ ہے اور مقدار قلیل کے سبب میں سے ہے۔ جانوروں کے مسائل، مسئلہ نمبر 36، مردار کی کھال ناپاک ہے جب تک کہ اس کی دباغت نہ دے دی جائے۔ مسئلہ نمبر 37، زندہ جانور سے کاٹا گیا گوشت مردار کے حکم میں، جیسے اونٹنی کی سنام یعنی کوہان یا مینڈے کی چکی وغیرہ۔ مسئلہ نمبر 38، غیر حلال جانور کا گوشت نجس ہے، حرام جانوروں کا گوشت نجس و ناپاک ہے، لہذا اس کے لید اور اس کا ٹوائلٹ یہ بھی نجس شمار کیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 39، اس سے پہلے تفصیلات گزر چکی ہیں، 5-6 صفحات اس بارے میں موجود ہیں، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، اور فتاوی بہت سارے نقل کیے گئے ہیں عربی میں اور ترجمے کے ساتھ۔ دل نمبر 1 میں مسئلہ نمبر 39، مشتبہ یعنی شبہ پیدا کرنے والے امور کا علم ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 40، بلی اگر نجاست کھانے کے فوراً بعد پانی میں منہ ڈال دے تو اس سے پرہیز کیا جائے؟ ایسا پانی ناپاک ہوگا، اور اگر کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو تو پاک ہے، کیونکہ بلی کا لعاب
حاجت اور عموم بلوا کہتے ہیں معاف ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس بارے میں، 2 پیجز، شیخ پورے احادیث تقریباً 4 احادیث جمع کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے لعاب کو اپنے پاک قرار دیا۔ لیکن خارج یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ خارجی نجاست، خارجی امر کی وجہ سے اہل علم نے اس کے نجس یا طاہر ہونے کے درمیان فرق کیا ہے۔ یعنی بلی نے چوہا یا کوئی چیز کھائی اور اس کے منہ پر خون لگا ہوا، اب وہ پانی میں منہ ڈالتے تو خارجی نجاست کی بحث ہو رہی ہے۔ اس کے لعاب کے بارے میں گفتگو نہیں، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، تو اس پر حدیث آ جانے کے بعد کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں۔ مسئلہ نمبر 41 نوٹ، اصل یہ ہے کہ بلی کا جوتا پاک ہے۔ اب یہاں پر بھی میں نے دلائل جمع کر دیے حدیث میں ایک، کیونکہ اس بارے میں بعض لوگوں کو شک ہو سکتا ہے کہ لعاب پاک کیوں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ وہ تمہارے اطراف میں گھومنے والی بلی ہے، گھومنے والوں میں سے ہے، انہا ہی من الطوافین علیکم، بلی کے جھوٹے کو ایک بار دھونے پر دلات کرنے والی حدیث۔ تو بعض لوگ اس کو کتے کی طرح 7 مرتبہ دھونے کی جو بات کرتے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈالے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ تو یہاں پر کتے کے بارے میں الگ البتہ اگر اگر جو ہے بلی منہ ڈالے تو اس کا جھوٹا پاک ہے، اس کا جھوٹا، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ جو حدیث کچھ اگر کچھ صحابی تھے یا کسی سے کوئی قول مروی ہے کہ 1 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، تو اس کا جواب دیتے کہہ رہے ہیں کہ حدیث آ جانے کے بعد کسی کا قول اور اس کا اجتہاد نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ حدیث دیکھی جائے گی۔ یعنی کہ 1 مرتبہ دھونا یہ غلطی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ منسوخ کر دیں، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ یعنی بلی کا جھوٹا، بلی اگر منہ ڈالے تو 1 مرتبہ دھوئیں، کتا اگر منہ ڈالے تو 7 مرتبہ دھوئیں، یہ والی جو بات ہے یہ دراصل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول اور اجتہاد کی طرف منسوخ کیا گیا ہے۔ یہ حدیث نبوی نہیں ہے، بعض لوگ غلطی سے اس کو حدیث نبوی سمجھ کر کہتے ہیں کہ بھی بلی کا جھوٹا بھی ناپاک ہے، لیکن صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم، کہ بلی کے جھوٹے کو پاک ہے، اور وہ تمہارے اطراف گھومنے والوں کی طرح میں سے ہے، تو لہذا شریعت نے معاف کر دیا ہے، تو اپنی طرف سے سختی اور تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں رہنا، کتے کا جسم اگر سوکھا ہو تو نجس نہیں، لیکن اگر گیلا ہو تو نجس ہے۔ یہ ایک بعض علماء کرام نے یہ وضاحت کر دی ہے، اس کا لعاب نجس ہے بالاتفاق، اور اگر کیونکہ کتا کیا کرتا ہے اپنے جسم کو بھی چاٹتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کے جسم سے اگر کسی کو مس ہو جائے تو تھوڑی سی گنجائش یہ دی کہ سوکھا کتا جو اگر اس کے بال سوکھے ہیں، بالکل سوکھا ہے، لگ جائے تو نجس نہیں، تو کپڑے جا کر دھونے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر گیلا ہو جائے تو پھر وہ نجس ہوگا، کیونکہ اندر انسان یعنی کتے کا جو جسم ہے وہ جسم سے نکلنے والے بخارات وغیرہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کا حصہ، وہ پسینہ چونکہ اندر سے نکلتا ہے تو جسم کا حصہ ہے، تو اس وجہ سے اس کا گیلا ہونے پر نجاست نجس ہے بالاتفاق۔ اگر کسی انسان کے بدن یا کپڑے کو لگے اس کا دھونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بیکٹیریا سخت ترین ہوتے ہیں۔ لعاب کے تعلق سے نئی تحقیقات نے ثابت کی ہے اذا ولغ الکلب والدی، اگر آپ 55 کا آج کل یہ ویب سائٹ چل رہا ہے نہیں چل رہا مجھے نہیں معلوم، لیکن 10 سال پہلے سے ہی میں کئی سالوں تک مطالعہ کرتا تھا اس ویب سائٹ پر، اور لوگوں کو لوگ کہتے تھے، نوجوان بچے بولتے تھے کہ اس کی نجاست کے بارے میں سائنسی تحقیقات کیا ہے بھیجے، تو میں 55 ڈاٹ نیٹ سے بھیجتا تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑی سخت قسم کے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، قرآن اس کے تعلیمات ہمارے لیے کتنی رہبری ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خنزیر کے لعاب کو کتے پر قیاس کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کتے کے لعاب کے علاوہ دیگر جانوروں کے لعاب کی نجاست کی صفائی کے لیے 3 عدد متعین کرنے کی تردید سے ہی نہیں ہے، بلکہ دیگر جانوروں کے لعاب کی صفائی اس کا تیقن حاصل ہونے تک کی جائے، چاہے صفائی 1 مرتبہ دھونے سے حاصل ہو
یا 3 مرتبہ. استعمالات اور انتفاع میں نجیس اور عدم نجیس کی پہچان. مسئلہ نمبر 22. معقول الحم و غیر معقول الحم کے بال طاہر ہیں. حلال اور حرام دونوں قسم کے جانوروں کے بال طاہر و پاک ہیں. مسئلہ مختلف فی کلب اور خنزیر. کتا اور خنزیر کے بال کو سب طاہر نہیں مانتے، اس میں اختلاف ہے. مسئلہ نمبر 43. کفار کے ممالک میں بال، اون، پروں سے تیار کردہ بستر، ٹوپیاں وغیرہ، کپڑے، قالین وغیرہ تمام چیزیں حلال و پاک ہیں. مسئلہ نمبر 44. کھانوں، چمڑے سے تیار کردہ چیزوں اور بال، اون اور پروں سے تیار کردہ چیزوں کے مسائل کے حکم الگ الگ ہیں. زندہ اور مردہ معقول لحم جانوروں کے بالوں سے صوف یعنی اون حاصل کرنا جائز ہے. مسئلہ نمبر 45. معقول الحم زندہ جانور کے بال یا اس کے اون سے کیے جانے والے اجزاء طاہر و پاک ہیں اور ان سے برتن تیار کرنا جائز ہے. ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ، ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن منذر، امام ابن رشد، سب نے اس مسئلے پر اجماع نقل کیا ہے. مسئلہ نمبر 46. حالت حیات میں طاہر جانور کے حکم کے حامل مردار کے بال اور اس کے اون سے کیے جانے والے اجزاء پاک ہیں. وہ غیر معقول لحم جانور ہی کیوں نہ ہو، اور یہ جمہور حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ کا مذہب ہے اور سلف کی ایک جماعت اسی کے قائل رہی ہے. درر ثنیہ. مسئلہ نمبر 47. انکحہ کا کیا حکم ہے؟ انکحہ زردی مائل سفید مادے کو کہتے ہیں جو جانور کے بچڑے یا حاملہ جانور کے معدے سے نکلتا ہے. اگر اس کے خطرات دودھ میں ٹپکائے جائے تو وہ جم کر پنیر بن جاتا ہے. انکحہ اور اس سے آمیز دودھ و پنیر دونوں پاک ہے، کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عراق کی فتح کے موقع پر ایک کھایا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. مسئلہ نمبر 48. مکھی، ٹڈی اور بچھو جیسے وہ جاندار جس میں خون نہیں ہوتا، اگر یہ مر جائے تو ناپاک نہیں ہوتے، ان سے آلودہ پانی وغیرہ بھی ناپاک نہیں ہوتا. مسئلہ نمبر 49. ہرن کا مشک پاک ہے کیونکہ یہ انڈا، بچہ، دودھ اور اون کے قائم مقام ہے. مسئلہ نمبر 50. چین اور ہندوستان جیسے غیر اسلامی ممالک میں تیار کیے جانے والے جوتے، بیگ وغیرہ جیسی اشیاء حلال اور قابل استعمال ہے بشرطیہ ہے کہ انہیں دباغت دیا گیا ہو. مسئلہ نمبر 51. امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معقول لحم اور غیر معقول لحم اور جنگلی جانوروں کی کھانے بلا تفریق حلال و پاک ہے بشرطیہ ہے کہ انہیں دباغت دے دی جائے. یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے آپ کو. اس سے پہلے میں نے بتا دیا کہ اس میں 5 قول ہے. وہ تو آپ تفصیلی پڑھ سکتے ہیں کہ کون سے جانور پاک ہیں اور کون سے جانور کے چمڑے پاک نہیں ہیں دباغت دیے جانے پر. اس پر 5 الگ الگ قول ہیں. مسئلہ نمبر 52. ہڈیوں سے تیار کردہ میڈلز اور کنیاں وغیرہ جیسی تمام اشیاء جائز و قابل استعمال ہے. مسئلہ نمبر 53. مردہ انسان مومن نجس نہیں، اس بنا پر اس کا کوئی عضو کسی زندہ انسان کو بطور عطیہ دیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عطیے سے زندہ شخص کو فائدہ ہونے کا تیقن ہو، اور ورثہ کی جانب سے عطیہ تبرع یعنی دنیاوی و مالی معاوضے کے بغیر ہو. دو ثقہ و مستند ڈاکٹروں کی جانب سے اس کے ممکنہ فائدے کی توثیق و تصدیق ہو. تو اسی لیے یہاں پر جو ہے نا میں نے نقل کر دیا ہے فتاوی. تو کب جائز ہے کب نہیں اس کی شرطیں ہیں. تو ہر ایک ایک درجے کے لیول ہر عضو کے لیے علل اطلاق اجازت نہیں دی گئی. کہا کہ ہر اعضاء کا حکم الگ الگ ہے، لہذا علماء سے آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. جو اکلوتی ایسی چیز ہے جس کے لینے سے آدمی مر جائے تو پھر خودکشی جائز نہیں، کسی کا قتل جائز نہیں ہے. تو یہاں پر وہ اعضاء جس کے دیے جانے تھے ایک آدمی کی جان کو خطرہ نہ ہو تو اس کے اجازت کے لیے یہ سب میں نے فتاوی نقل کیے ہیں تو کبار علماء سعودی عرب کے. مومن نجس نہیں، دلیل حسب ذیل ہے ہم سے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ان المسلم لا ينجس. سبحان اللہ، مومن ہرگز نجس نہیں ہوتا. مسئلہ نمبر 54. خمر یعنی شراب طاہر و پاک ہے. یہاں پینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کپڑے کو لگ جائے تو کیا حکم ہے. اس بنا پر معقمات یعنی بیکٹیریا اور وائرس کے خاتمے کے لیے سیال یا اسپرے میں ڈالا جانے والا الکحل طاہر ہے. اس طرح بے ہوشی کے انجیکشن میں یا دوائی میں ڈالے جانے والا الکحل بھی جائز ہے، تاہم اس کی شرط یہ ہے کہ کوئی دوسرا خیار و متبادل موجود نہ ہو. اور ثقہ و مستند ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا کہ علاج کے لیے وہی واحد راستہ اور مجبوری ہو. ایک تو یہاں پر یہ بھی مسئلہ پایا جاتا ہے کہ الکحل میں
جو ہے دو قسم کا الکحل ہوتا ہے، تو بعد میں نشہ ہوتا ہی نہیں، تو اس کو بھی الکوہل کہا جاتا ہے۔ اگر وہ جسم کو لگ جائے تب تو کوئی اختلاف نہیں، اگر نشہ والی بھی کوئی چیز کپڑے کو لگ جائے تو بھی ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بازاروں میں سڑکوں میں شراب بہی تو کپڑوں کو لگی تو یا پیروں کو لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دھونے کا حکم دیا ہو، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے لگ جانے میں، جسم کو لگ جانے میں اور پینے میں فرق کرنا چاہیے۔ پینے کے بارے میں بھی اس سے پہلے میں نے بتایا کہ مجبوری میں اگر کوئی متبادل نہ ہو تو ایک کی جان بچانے کے لیے جب بے ہوشی اور آدی کا انجیکشن دیا جاتا ہے، اس میں اگر کوئی ایسی شراب والی چیز ملی ہوئی الکوہل جس کو کہا جاتا ہے، تو متبادل اگر نہ ہو تو علماء نے اجازت دی ہے، اگر متبادل موجود ہو تو پھر اس متبادل آلٹرنیٹ کو استعمال کرنا چاہیے بھی ہے، لیکن یہ سب صرف ضرورت اور مجبوری کے حد تک ہی۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ نے شفا نہیں رکھی حرام کی، تو اس لیے اس کو صرف مجبوری میں ہی استعمال کریں۔ مجبوری میں اسلام میں خنزیر بھی کی بھی اجازت مل جاتی ہے، تو وہ مجبوری کی بات ہو رہی ہے۔ مسئلہ نمبر 55، نجاست سے پاکی حاصل کیسے کرے؟ کانچ یا سیفل کی جانے والی چکنی اشیاء جیسے تلوار وغیرہ کی پاکی اور صفائی کا اختیار یہ ہے، کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں پوچھ دیا جائے تاکہ ان کی نجاست کا اثر ختم ہو جائے۔ اگر پوچھ دینے سے اور مزیل نجاست سے اگر آپ کو یقین ہوا کہ نجاست جا چکی ہے، بدبو جا چکی ہے، رنگ بو مزہ جا چکا ہے، تو پھر ایسا بھی پوچھ دینا کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 56، اگر کسی کنویں میں جانور گر کر مر جائے، اس پانی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو اس کنویں کا پانی پاک ہے، اگر تبدیلی ہو جائے تو اس کی تبدیلی اور تغیروں کو ختم کرنے تک پانی نکالا جائے۔ مسئلہ نمبر 57، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں قضاء حاجت سے منع فرمایا۔ ظاہر بات ہے، اس بارے میں تو ڈائریکٹ احادیث ہے، اور علماء کرام کے بقول اس کی وجہ سے وسوسے جنم لیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 58، کیچڑ بذات خود ناپاک نہیں جب تک کہ اس میں ناپاک کرنے والی نجاست کی ملاوٹ کا یقین نہ ہو، کیونکہ کیچڑ تو مٹی ہے، مٹی پاک ہے، تو کیچڑ کو ناپاک نہیں سمجھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 59، آپ کا کپڑا گندا ہو جانا الگ چیز ہے، نجیس ہونا الگ چیز ہے۔ مسئلہ نمبر 59، اگر مجبوری و معذوری کی صورت میں تین پتھر سے پاخانہ کے مقام کی پھر یہ شبہ پیدا ہوا کہ کچھ اثر باقی رہ گیا، تو اس شبہ کو دور کرے اور پاکی کا یقین رکھے، کیونکہ شرعاً تین پتھر سے پاکی حاصل آتی ہے۔ مسئلہ نمبر 60، غسالات کپڑے، تو یہ بار اس مسئلے میں تو ہاں غسالات شیخ ابن جبریل کی ایک زبردست کتاب ہے، وہ کتاب بھی پڑھنا، عربی میں ہے، 3 جلدوں میں، اس میں جدید اور قدیم مسئلے بعض انہوں نے حل کیے ہیں۔ غسالات کپڑے دھونے کی مشین، واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کے دوران ان کپڑوں میں غسالات میں موجود نجاست سرایت کر جانے کی وسوسے پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس وسوسے کے ازالے کے لیے پانی کی زیادہ مقدار استعمال کی جائے، اور محض وسوسوں کی بنیاد پر نجاست کا حکم لگانے میں جلد بازی نہ کی جائے۔ تو یہ چند مسائل تھے، تو پھر ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، بریک کے بعد پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک پر جانے سے پہلے 60 مسئلے ہم نے ریکارڈ کر دیے تھے، اب آئیے برتن کی نجاست و عدم نجاست کے مسائل۔ برتن کے نجاست و عدم نجاست کے مسائل، استعمالات و انتفاع میں نجیس و عدم نجیس کی پہچان، مسئلہ نمبر 61۔ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے سونا اور چاندی کے برتن استعمال کرنا ناجائز ہے۔ نمبر 1، اسی قیاس کے مطابق سونے اور چاندی سے تیار کردہ تمام انواع اقسام کے برتنوں کا استعمال حرام ہے۔ نوٹ: سونے اور چاندی کا پانی اگر برتنوں پر چڑھایا جائے تو ان برتنوں کو بھی کھانے پینے کے لیے استعمال کرنا منع ہے، کیونکہ ناواقف ان کو سونے اور چاندی سمجھے گا اور یہ بدگمانی ہوگی، جس سے بچنا مسلمانوں کو ضروری ہے۔ بی، سونے اور چاندی سے تیار کردہ نل اور اسی قبیل کے دیگر وسائل والی اشیاء استعمال کیے جانے والے سامانوں میں سونے اور چاندی کا استعمال ناجائز ہے۔ مسئلہ نمبر 62، عورتوں کا سونے اور چاندی کے زیورات پہننا حلال ہے۔ مسئلہ نمبر 63، مرد کے لیے سونے اور چاندی کی گھڑی پہننا جائز نہیں، جبکہ عورت کے لیے سونا اور چاندی سے تیار کردہ تمام چیزیں جائز ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی ہے، اور
इस मसले में शेख अलबानी रहमत अलैह का एक अलग मौक़िफ़ है कि वो गोल जो जिसको आप मुहल्लक कहते हैं मना फरमा, लेकिन शेख नवाज रहमत अलैह ने कहा कि नहीं, उसकी भी इजाजत है। तो आप तफसीलात पढ़ सकते हैं इस बारे में अहले इल्म के फतावा। मसला नंबर 64, मर्दों के लिए सोने और चांदी का चश्मा और कलम वगैरह भी जायज नहीं, यानी नाजायज है। मसला नंबर 65, बसूरत मजबूरी और कोई मुतबादिल हल मौजूद ना हो तो सोने या चांदी के दांत लगवाना जायज है। जैसे हदीस अरफा जामे है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दी थी, क्योंकि उनकी नाक कट चुकी थी तो उन्होंने चांदी की नाक बनवा ली। फिर उसमें बदबू आ गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सोने की नाक बनवाने का हुक्म दिया था। मसला नंबर 66, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है कि इज़्तिरारी व मजबूरी के अलावा हाजत और जरूरत के तहत भी सोना और चांदी की मामूली मकदार जायज है। नोट, इस ज़िम्न में बहुत ज्यादा अख्तलाफ पाया जाता है, इसलिए हाजत और जरूरत का हीला और बहाना इस्तेमाल करते हुए इसकी हिल्लत और जवाज के दरवाजे ना खोले जाए। इसलिए सबसे पहले उलमाए कराम से इसकी हिल्लत और जवाज की सूरत मालूम की जाए, और फिर कामिल शरह शरह सदर व इत्मीनान के बाद ही सोना और चांदी की मामूली मकदार इस्तेमाल की जाए। मसला नंबर 67, सुपर नुहास यानी पीतल और तांबे का इस्तेमाल जायज है। मसला नंबर 68, इसराफ और फख्र और गुरूर जैसे मुनकरात और कबीरा गुनाहों से बचते हुए सोना और चांदी के माँ सिवा नफीस से नफीस चीज का इस्तेमाल जायज है। पानी के मुतालिक नजिस और अदम नजिस के अहकामात, मसला नंबर 69, ये सारे मसाइल तफसील से गुजर चुके हैं, मैं यहाँ पर मैं सिर्फ खुलासे बयान कर रहा हूँ। मसला नंबर 69, अगर दो कुल्ले से जायद पानी की मकदार हो या ऐसी जारी नहर हो जिसमें नजाकत दिखती ना हो और जिसके पानी का रंग मदा और बू तब्दील ना हो, तो ऐसा पानी नजिस ना होगा। मसला नंबर 70, मकदार और लीटर का हिसाब खुल्ला, शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल मनी हफिज़हुल्लाह कहते हैं, अहले इल्म के यहाँ जो खुल्ला मशहूर है ये हजर बस्ती का खुल्ला है। ये बस्ती मदीने के करीब ही वाक़ है। यहाँ पर हजर से मुराद बहरैन की हजर बस्ती मुराद नहीं। यह बात पहले गुजर चुकी है कि एक खुले में 250 रतल होते हैं, और ये भी पहले गुजर चुका है कि रतल की ग्रामों में मकदार 408 408 ग्राम है। तो फिर एक कुल्ले की मकदार को अगर आप जरब देंगे, यानी 408 को अगर आप 250 से जरब देंगे तो उसका हासिल ये होगा कि आखिर में वो 102 किलो बनेगा, यानी कि दो कुल्ले मतलब हो गया 204 किलो। मजल्लाल बहूत अल इस्लामिया में आप तफसील से पढ़ सकते हैं इस बारे में। बहुत सारे औजान को अक्सरी एतबार से इसके अंदर समझाया गया है। मसला नंबर 71, अगर पानी में लोहे के टुकड़े, पत्ते, सब्जियां या जाफरान जैसी कोई चीज गिर जाए तो उससे पानी गैर मुताहिर नहीं होता। तावक्ते के इस पानी का रंग, मजा या बू नजासत गालिब आने की वजह से बदल ना जाए। पानी अपने इसमें वक्त से महरूम नहीं होता, अल्लाह ये कि पानी में साबुन और इतर का इख्तलात गालिब होकर पानी के वक्त को सल्ब कर दे और उसको दूसरे लिक्विड नामों से मौसूम कर दिया जाए, क्योंकि नशिया का ताल्लुक उम्म बलवा से है जिनसे बचना दुश्वार है। अमर है मुस्तकिल कमेटी बनाए फतवा। मसला नंबर 72, इस तरह अगर पानी में मिट्टी गिर जाए तो वो गैर मुताहिर नहीं होता, ताहिर और मुताहिर बरकरार रहता है, क्योंकि पानी की गैर मौजूदगी में वुजू और गुस्ल का मुतबादिल मिट्टी को बनाया गया। तो मिट्टी साफ है तो लिहाजा मिट्टी गिरने से पानी नापाक नहीं होता। मसला नंबर 73, माए मुस्तामल जैसे वुजू और गुस्ल के बाद बाकी मादा पानी मुताहिर है, इन्हें पाक करता है। उसको अगर कोई इस्तेमाल करके वुजू या गुस्ल करे तो उसका भी गुस्ल हो जाता है। इल्ला है कि अगर बहुत ही गंदा हो चुका हो तो शहबाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं उसको बहाकर वसवसों से एक आदमी छुट्टी लेना चाहता है, दूर रहना चाहता है तो बेहतर की बात है, लेकिन नाजायज या उसको नजिस कहने की दलील नहीं है। मसला नंबर 74, इससे पहले इस बारे में तफसील से पहले दिन में गुजर चुका है कि पानी पाक और नापाक के मसाइल में 13 बड़े मसाइल। नोट, हर चीज के असल उसके ताहिर होने का यकीन है। अगर किसी चीज को महज एहतमाल और इश्तबाह की बुनियाद पर नजीस करार नहीं जा सकता, हाँ अगर उसके नजीस होने का वादे यकीन हो तो हम उसको नजीस कह सकते हैं। ये उसूल जहन में रहे। कई लोग ओसीडी के पेशेंट हो जाते हैं, शक की बीमार हो जाते हैं, शक की मरीज बनने से अपने आप को बचाना चाहिए। मसला नंबर 75, अगर किसी चीज के नजीस होने का शुबा हो जाए तो यकीन की बुनियाद पर हुक्म लगाया जाएगा।
اور معمولی و موہوم قسم کی شک کی بنیاد پر کسی چیز پر کوئی حکم نہیں لگایا سکتا. الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک کی بنیاد پر ختم نہیں ہوتا. مسئلہ نمبر 76، نجاست کو زائل کرنے والا سب سے اچھا اور اہم ذریعہ پانی ہی ہے. ہاں، وقت ضرورت سورج کی دھوپ، ہوا، مٹی کھرچ دینا، پوچھ دینا بھی نجاست کو زائل کرنے کے اسباب ہیں. وقت ضرورت ان سے بھی نجاست کو زائل کیا سکتا ہے. اس سے پہلے میں نے دو بڑے صفحات میں ٹیبل کی شکل میں نجاست کس کو کہتے ہیں، زائل کرنے کا طریقہ کیا ہے، تفصیل سے بتایا تھا. آپ وہ ایپیسوڈ سن سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 77، بخارات اسٹیل کے ذریعے بھی نجاستوں سے پاکی و صفائی حاصل ہوتی. جیسا کہ موجودہ دور میں کاروباری اور تجارتی دکانوں میں کپڑے دھونے کی مشینوں کے ذریعے نجاستوں سے طہارت و پاکی حاصل کی جا رہی ہے. ابن جبرین کا فتویٰ. مسئلہ نمبر 78، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے مطابق استحالہ ایک مقبول قاعدہ ہے. اس موقف کے مطابق دور حاضر میں گندے پانی کی نجاست کو زائل کرنے کے لیے تنقیت الماء یعنی صفائی کی جدید ٹیکنالوجی استعمال کیا جاتا ہے، درست ہے. مسئلہ نمبر 79، پانی کی نجاست کو زائل کرنے یا اس کی نجاست کی مقدار کو اقل ترین کرنے کے لیے قدیم زمانے میں پانی کی کثیر مقدار کا اضافہ کیا جاتا یا اس پانی میں مٹی ڈالی جاتی. اگر دور جدید میں تنقیت الماء کے جدید و جدید حلال و وسائل کو استعمال کرتے پانی کی نجاست کو دور کیا جائے تو ایسا پانی وضو اور غسل کے لیے قابل استعمال ہوگا. دور قدیم میں نجس پانی کو پاک کرنے کے کئی طریقے ایجاد کیے گئے تھے. دور جدید میں نئے وسائل اور نئی دواؤں سے جو پانی کا تنقیہ کیا تھا اس کو ریسائکل کرنا کہتے ہیں، یہ بھی درست ہے اور پانی پاک ہو جاتا ہے. استحالہ کے مباحث پڑھنا پڑے گا جس کو اس بارے میں مزید تفصیلات چاہیے. مسئلہ نمبر 80، اگر کپڑوں پر نجاست لگ جائے اور پتہ نہ ہو کہ کہاں کس قدر لگی ہے تو جہاں جہاں یقین ہو اسی حد تک دھو لیا جائے. مسئلہ 81، الاحتیاط بمجرد الشک في امور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا. یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی کے مسئلے میں محض شک کی بنیاد پر احتیاط برتنا نہ مستحب ہے اور نہ ہی مشروع ہے، اور نہ اس کے سلسلے میں سوال کرنا مستحب و پسندیدہ عمل ہے. بلکہ مشروع یہ ہے کہ حکم کو استحاب یعنی اس کے خلاف واضح دلیل ملنے تک اس کے طاہر ہونے کا حکم رہے گا. اگر نجاست کی دلیل ثابت ہو جائے تو ہم اس کو نجس قرار دیں. مسئلہ نمبر 82، کتے کے لعاب کے علاوہ دیگر جانوروں کے لعاب کی نجاست کی صفائی کے لیے 3 عدد متعین کرنے کی شرط صحیح نہیں، بلکہ دیگر جانوروں کے لعاب کی صفائی اس کا تیقن حاصل ہونے تک کی جائے گی، چاہے یہ صفائی ایک مرتبہ دھونے سے حاصل ہو یا 3 مرتبہ یا 3 سے زائد. مسئلہ اس سے پہلے بھی تفصیلی گزر چکی ہے کہ بعض لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول کو کہ ایک مرتبہ دھونا بلی کے لعاب، بلی اگر منہ ڈالے تو اس قول کو لے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے یہ کنفیوژن پیدا کیا یا اس مسئلے میں کنفیوز ہو گئے. تو اس کا بھی جواب دیا گیا کہ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بلی کے لعاب کو معاف قرار دیا اور کہا کہ وہ پاک ہے اور اس سے وضو بھی کیا جاتا ہے. مسئلہ نمبر 83، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی چیز پر طہارت کا حکم لگانے والے سے دلیل طلب نہیں کی جائے گی بلکہ نجاست یا تحریم کا دعوے دار سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا. الدراوی النبیہ الروغا ندیہ. مسئلہ نمبر 84، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ الاصل فی الاشیاء طہارہ کے فقہی قاعدے کے تحت رقم دراز ہے کہ تمام اشیاء طاہر و پاک ہے تاکہ اس کے نجس ہونے کے واضح دلائل ثابت نہ ہو جائے، اور جس چیز کی نجاست کسی واضح دلیل سے ثابت نہ ہو وہ طاہر و پاک ہے. مجموع فتاوی. مسئلہ نمبر 85، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام شوکانی فرماتے ہیں کہ برات اصلیہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہے. طاہر و پاک ہونے کا حق یہ ہے کہ کسی متعین چیز کے نجس ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہی سے قرآن و سنت کی دلیل کی کوئی دلیل طلب کی جائے گی. السیل الجرہ. مسئلہ نمبر 86، اگر نجس ہو گندا پانی از خود پاک ہو جائے یا تنقیہ یعنی پانی صاف کرنے کی مشینوں کے ذریعے سے صاف ہو تو ایسا پانی صالح یعنی قابل استعمال ہو جاتا ہے. مسئلہ نمبر 87، سور کا اطلاق صرف پینے کے بعد بچے ہوئے پانی پر ہی نہیں بلکہ استعمال کے بعد بچا ہوا پانی سور کہلاتا ہے. مسئلہ نمبر 88، آدمی کا سور یعنی بچا ہوا جس میں اس کا ہاتھ لگا ہو چاہے مسلمان یا غیر مسلم
حائضہ ہو یا غیر حائضہ، ان تمام کا بچا پانی پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 89، ماکل الحم یعنی حلال جانور کا بچا پانی پاک ہے، کیونکہ اس کے نجس اور ناپاک ہونے کی دلیل نہیں، اور اس کے پاک ہونے پر اجماع ثابت ہے۔ مسئلہ نمبر 90، خچر اور گدھے کا بچا ہوا پانی اگر اس کے علاوہ پانی میسر نہ ہو تو قابل استعمال ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں جانوروں پر سواری فرمائی، اور عہد نبوت میں ان جانوروں کو بطور سوار استعمال کیا جاتا رہا۔ ایسی صورت میں ان جانوروں کے پسینے اور تھوک سے بچنا مشکل ہے۔ اور قضائے حاجت کے آداب، مسئلہ نمبر 91 میں بسم اللہ کا اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث سے پہلے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ نکلنے کے بعد دعا غفرانک، مسئلہ نمبر 92، مسئلہ نمبر 93، ذکر الہی پر مشتمل کوئی شے بیت الخلاء نہ لے جائے، مسئلہ نمبر 94، قضائے حاجت کے دوران سلام کا جواب نہ دے۔ اس طرح عام کلام اور بات چیت بھی مکروہ ہے، البتہ ضرورت پڑنے پر کلام جائز ہے۔ یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا۔ البتہ ضرورت کے موقع پر بات چیت کرنا جائز ہے، بلکہ بعض مواقع پر واجب ہے، جیسے کوئی اندھا کسی کنویں میں گرنے والا ہو یا کسی کو سانپ وغیرہ کاٹنے والا ہو۔ مسئلہ نمبر 95، لوگوں کی نظروں سے دور یا اوجھل ہو جائیں استنجا کرتے ہو۔ مسئلہ نمبر 96، زمین کے قریب ہونے تک کپڑے اوپر نہ اٹھائیں۔ مسئلہ نمبر 97، صحرا اور کھلے میدان میں قبلے کی جانب منہ یا پیٹ نہ کرے، تاہم گھروں عمارتوں میں ممانعت نہیں، لیکن گھروں میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے تو بہتر و افضل ہے۔ اس بارے میں تفصیل سے میں نے بتایا، امام سرعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عمل کی بنیاد پر اور اس حدیث کی بنیاد پر فرق کیا ہے کہ کھلے میدانوں میں قبلہ رخ کی ممانعت ہے، گھروں کے اندر یہ ممانعت ہے، لیکن گھروں میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے تو بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 98، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا لازم ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرق کو غالباً قبول نہیں کیا ہے اپنی کتابوں میں، جو امام صنعانی نے کیا ہے۔ صحرا اور عمارات میں جو فرق ہے کہ قبلہ رخ ہونا یا نہ کب ہونا، عمارات میں جائز ہے، کھلے میدان میں ناجائز ہے، اس مسئلے کو شیخ البانی رحمۃ اللہ نے قبول نہیں کیا، لیکن امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ اور کبار علماء نے قبول کیا۔ مسئلہ نمبر 98، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 99، لوگوں کے عام راستوں اور سائے دار جگہوں میں قضائے حاجت نہ کریں۔ مسئلہ نمبر 100، ٹھہرے ہوئے پانی میں قضائے حاجت نہ کریں۔ 101، حمام میں پیشاب نہ کرے، ورنہ اسی جگہ وضو اور نہ ایسی وضو کرنے پر ورنہ ایسی پر وضو کرنے پر وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اہل علم کا دور حاضر کے حماموں میں بچھائے جانے والے پتھر اس قدر کتنے ہوتے ہیں کہ وسوسہ پیدا ہونے کا بہت کم امکان ہوتا ہے، اس لیے اس قسم کے حمامات میں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 102، 102، مجبوری کی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا سکتا، بشرطے کہ پیشاب کے خطرے چھینٹے اڑنے کا امکان نہ ہو، جیسے ٹکراؤ کوڑے دانوں کے مقام پر بیٹھ کر پیشاب کرنے کی صورت میں بعض اوقات پیشاب کے خطرات اور چھینٹے اتر کر پیشاب کرنے والے پر آتے ہیں۔ پیشاب اور پاخانہ صاف کرنے کا طریقہ، مسئلہ نمبر 103، پانی، پتھر یا جامد اور ٹھوس چیز کے علاوہ ہڈی اور گوبر، یعنی اس سے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پتھر وغیرہ ہو تو ذریعے پیشاب اور پیخانے کی نجات پر ظاہر کیا سکتے ہیں، ہڈی اور گوبر سے نہیں کیا سکتی۔ ہڈی اس لیے کیونکہ وہ جن بھائیوں کی غذا ہے، اور گوبر تو خود نبی سے دوسرے کو کیا پاک کرے گا۔ مسئلہ 104، پاخانہ کی صفائی سے بیمار یعنی پتھر یا ڈھیلے یا انتہائی مقام کسی چیز سے گرے کی جائے تو 3 عدد سے کم نہ ہو۔ مسئلہ 105، پتھر یا ڈھیلے کے ذریعے صفائی کی جائے تو 7 عدد میں ہو۔ 106، گوبر، اولید، ہڈی، قابل احترام چیز اور مطعومات یعنی کھانے کی چیزوں سے استنجا نہ کیا جائے، استنجا مانے ٹوائلٹ کی صفائی۔ مسئلہ نمبر 107، قضائے حاجت کے بعد صفائی کے لیے دایاں ہاتھ بلا ضرورت شدید استعمال نہ کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 108، قضائے حاجت کے بعد نجاست سے پاکی حاصل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اچھی طرح صاف کر لیے جائیں۔ مسئلہ نمبر 109، بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے بایاں پیر اور نکلتے ہوئے دایاں پیر میں باہر نکالیں۔ مسئلہ نمبر 110، ہوا خارج ہونے سے استنجا لازم نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
मसला नंबर 111, खुराक सजाकों सुरंग और बिलों में पेशाब करने से मना किया गया, क्योंकि अभी ऐसा होता है कि पेशाब करने के अथवा में बिच्छू वगैरह जैसे जरूर रसा जमीनी छोटे कीड़े मकोड़े इन बिलों से निकलकर पेशाब करने वाला नुकसान पहुंचा सकते हैं। ताबईन में से खतादा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बसाओ खादी सुराग जिन्नात के मस्कन होते हैं। मसला नंबर 112, सूरज या चांद की जानिब रुख होने या उनकी जानिब करने में कोई हरज व गुनाह नहीं है। मसला नंबर 113, बैतुल खला के मसाइल रही रिवायत पर मबनी यह मसला बताया जाता है कि खला हजत के लिए बैठने का तरीका यह है कि बाएं पैर की जानिब ज्यादा माइल होते हुए दाएं पैर को खड़ा किया जाए। याद रहे कि वही वही हदीस मकबूल और हुज्जत नहीं, लेकिन तिब्बी एतबार से दुरुस्त है बाज़ उलमा का। मसला 114, इमाम सनानी रहमतुल्लाह अलैह और साहिब तोहफतुल हवीज़ी का कहना है कि क़ज़ाए हाजत के दौरान इस्तक़बाल क़िबला यानी क़िबले के जानिब रुख करने की ममानियत इमारत और बिल्डिंगों के लिए नहीं बल्कि सहरा और खुले मैदानों के लिए है। मसला नंबर 115, मस दकर यानी बैतुल खला के वक्त दाएं हाथ से सरंगा को बिला जरूरत शदीदा छूना जायज नहीं। मसला नंबर 116, बैतुल खला में दाखिल होते वक्त पहले बायां कदम दाखिल करें। मसला नंबर 117, पाखाना के फारिग होने के बाद सफाई के लिए 3 पत्थरों का इस्तेमाल मशहूर और यही हुक्म मंदिर टिश्यू पेपर के लिए है जब आप टॉयलेट साफ कर रहे हैं। पेशाब के लिए अलग मसला है। टॉयलेट पाखाना के सफाई के लिए 3 पत्थरों का इस्तेमाल मशरूम है। मसला नंबर 118, इस्तेमार और इस्तिंजा यानी पेशाब और पैखाने की सफाई के लिए मतूमात यानी खाई जाने वाली चीजों और इल्म औराक वगैरह जैसे काबिल तकरीम अशिया का इस्तेमाल नाजायज है। मसला नंबर 119, मिसवाक के लिए तीलू के दरख्त की लकड़ी का इस्तेमाल इत्तबा सुन्नत के लिहाज से औला और अफजल है। 120, माजून यानी पेश या मंजन और पीलू के दरख्त की लकड़ी दोनों का एक बार इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर और अफजल है, औला है। 121 में अल्कोहल से मुतालिक अहकाम, यानी तफसील से अगर पढ़ना चाहें अल्कोहल के मसाइल तो अरबी में ये फतावा, क्योंकि अल्कोहल जो है ना नशे वाली चीज को भी और दवाई में इस्तेमाल की जाने वाली चीज जो दवाई के असर को बाकी रखती है उसको भी अल्कोहल कहता है। यानी तो इस वजह से कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि भाई अल्कोहल पर मबनी दवाएं या स्प्रे, तो जरूरी नहीं है कि वो शराब तीखा नशा लाए। बगैर शराब के बगैर नशे वाली अल्कोहल भी होती है। फिर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर इतनी कीमती होते हैं बाज स्प्रे और इतर के जिसके अंदर अल्कोहल मिला होता है कि सूंघने से नशा आता है, तो तब ऐसे महंगे महंगे स्प्रे में भी ये बात होती है कि सूंघने से ही नशा आने लगता है। ये आम किस्म के इतरों में इस किस्म का अल्कोहल नहीं होता। ये भी एक तकलीफ की है। बाद उलमा इकराम बाद ने कहा कि अगर मान भी लिया जाए तो इस्तेमाल शराब अगर किसी कपड़े को लग जाए तो नजीस नहीं है, पीना हराम। तो लिहाजा इस्तेमाल और पीने में फर्क करना चाहिए। अल्कोहल एक मादा जब तक खमीर ईच से ना मिले नशा नहीं आता, और उसमें शराब को भी अल्कोहल कहते हैं और शराब बनाने के लिए जो मादा मिलाया जाता है उसको भी अल्कोहल कहते हैं। इसलिए इस बारे में कंफ्यूजन बहुत है, इसलिए तफसील जानना बहुत जरूरी है। जब पूछने वाला पूछे तो सवाल की तफसीलात तलब करे। अगर वो कल अल्कोहल से मुराद अलखमर यानी नशा उसकी मुराद ले तो उसके हराम होने में कोई शक नहीं। लिहाजा से बचने के लिए हम नशे की तरफ ले जाने वाले पीले बहाने से दूर रहे। अगर अल्कोहल इस्तेमाल की चीजों में शामिल हो और सूंघने से नशा नहीं आता तो उलमा ने ऐसे अशिया के इस्तेमाल की जाती। मिसवाक के मसाइल, मसला नंबर 122, किसी चीज के जरिए मिसवाक करना, किस चीज के जरिए मिसवाक करना अफजल है? आए इस मसले में दांतों की सफाई से मकसूद है या अफजलियत तहफुल मिसवाक की लकड़ी ही हासिल होगी? मकसूद असल मतलूब हो तो टूथपेस्ट से भी हासिल हो जाएगा। इस बिना पर मिसवाक में टूथपेस्ट भी मुफीद और मशरूर है। ताहम अफजलियत का हसूल इत्तेबा सुन्नत ही से हासिल हो गया। तो इस बारे में भी मैंने अरबी में फतावा नकल की है। उलमा इकराम ने इस बारे में काफी मसाइल जिक्र किए हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा किसी के लिए काम आ जाएंगे जो तलबा इस बारे में पढ़ना चाहते हैं। पर मसला नंबर 123, राफी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्फत ने कहा कि अस्सिवाक का मादा सीन वो काफ है या दूसरा माना है दल्क,
یعنی ملنے اور رگڑنے کی ہے، اور ہر وہ سوکھی چیز جو دانتوں کی گندگی کو صاف کرے مسواک ہے۔ اگر مسواک کا مقصود منہ کی صفائی ہو تو ایک پلاسٹک کے برش سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، چاہے وہ کپڑا ہو یا لکڑی۔ اور نیم یا کھجور جیسی کسی بھی درخت کی لکڑی سے مسواک کیا سکتا ہے، اور مسواک کے لیے لکڑی کا استعمال اتباع سنت کے لحاظ سے افضل ہے۔ مساق کے احکامات اور مسائل، مسئلہ نمبر 124، لمبے بوٹ والے جوتوں کا حکم بھی اس خف یعنی موزوں کی طرح ہے جو ٹخنوں کو ڈھانپ دے، اس لیے موزوں کی طرح اس پر بھی مسا کرنے کی وہی شرائط ہے اگر جوتے یا بوٹ کے ٹخنوں کو ڈھانپ دے، ورنہ انہیں اتار کر دھونا ضروری ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ ٹخنا ڈھانپنے کی جو سب بعض علماء نے لگائی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے، مشقت اگر ہو تو بوٹ میں بوٹ پر بھی آپ اگر کئی جنگلوں میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بوٹ نکالنا مشکل ہے تو اس کو سوکس کی طرح ہی اس کو محمول کیا جائے گا، جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ سوکس کی طرح، موزوں کی طرح، خود کی طرح حکم اس وقت لگے جبکہ لمبے بوٹ ہو جو ٹکنا ڈھانپے۔ شیخ البانی اللہ علیہ کہہ رہے کہ مشقت اصل وجہ ہے، تو یہ ٹکنا ڈھانپے یا نہ ڈھانپے، اگر اس سے بھی کم والا جوتا ہو تو بھی اس کی اجازت مل جائے۔ مسئلہ نمبر 125، کپڑے کے موضوع پر بھی مسح کرنا جائز ہے، اور اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آخری عمر میں یہ فتویٰ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کی اجازت دی تھی، جبکہ مشہور یہ ہے حنفی فقہ میں کہ اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخری عمر میں اس کی اجازت دی تھی، لیکن یہ مشہور نہ ہو سکا، اور عوام الناس میں یہ مشہور ہو گیا کہ کپڑے والے ساکس پر مسا نہیں ہے، تو یہاں پر کپڑوں کے موضوع پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے اماموں، پگڑیوں اور موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الغدیر میں راشد بن سعد کا سما ثابت کیا، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو امام ذہبی نے اور سیر اعلام النبلا میں سے قرار دیا۔ مسئلہ نمبر 126، مقیم اور مسافر کے لیے مسح کرنے کی متعینہ مدت کی ابتدا موزوں کے پہننے سے نہیں ہوتی، بلکہ موزے پہننے کے بعد وضو ٹوٹنے کے بعد تازہ وضو کرنے کے بعد سے مدت کا شمار ہوگا، جو مسافر کے لیے 3 رات اور 3 دن اور مقیم کے لیے 1 رات اور 1 دن ہے۔ مسئلہ نمبر 127، موزے نکالنے سے مسح ختم نہیں ہوتا، جیسے بال یا ناخن یا ہاتھ یا انگلی کے کٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 128، 128، امامہ کے مسائل میں سما اور اترا شامل نہیں، لہذا ان پر مسا جائز نہیں۔ اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر کسی خاتون نے اپنی اوڑھنی کو اتنا سخت باندھ لیا ہے کہ اس کا نکالنا مشکل ہے، بار بار سردیوں کی وجہ سے بعد برفیلے مقامات پر خواتین باندھ لیتی ہے، تو پھر ایسے وقت پر مسا کیا جا سکتا ہے۔ اس پر اسی طرح بعض خواتین مہندی لگا لیتے ہیں بہت بھر کر، یا مرد حضرات سر پر، تو سوکھ جاتا ہے تو اس پر بھی مسا کر لینا جائز ہے، تو مسا میں پہلے سے ہی تخفیف ہے تو لہذا وہاں جائز ہے، لیکن ہاتھوں پر مہندی اس طریقے سے لگ جائے تو وہاں پر مسا نہیں، تو وہاں پر دھونا ضروری ہے، اس لیے وہاں پر پانی پہنچنے کا یقین حاصل ہونا ضروری ہے، تو وہ آدھا جن کو دھویا جاتا ہے اور وہ سر جو مسا کے آتا ہے دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 129، زخم یا لپیٹی جانے والی پٹی اور پلاسٹر پر مسا کرنا جائز ہے کیونکہ اس کا حکم تیمم اور مسح الخفین سے مشابہ ملتا جلتا ہے۔ مسئلہ نمبر 130، آدھا وضو پر پلاسٹر ہو تو کیا کرے؟ آدھا وضو پر پلاسٹر ہو تو کیا کرے؟ پہلی شکل، وضو کھلا ہو اور پانی سے نقصان نہ ہو تو دھونا ضروری ہے۔ نمبر 2، اسی شکل وضو کا کو پانی لگانے سے ضرر ہو لیکن مسا کر سکتے ہیں تو مسا کر لے۔ تیسری شکل، وضو پر پانی بھی مشکل ہے اور مسا بھی، تو تیمم کر لے۔ چوتھی شکل ہے وضو پر ایسی پٹی جس کا نکالنا مشکل ہو تو اس پر مسا کر۔ مسئلہ نمبر 131، 131، اگر کسی کا ہاتھ یا کوئی وضو کیا جانے والا عضو ٹوٹ جائے اور اس کی جگہ کوئی مصنوعی آرٹیفیشل وضو لگا لے تو عضو پر وضو کا حکم ساقط یعنی حکم ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ کسی فائدہ اضافہ اکثر باطل مشروط، یعنی اگر شرط نہ پائی جائے تو مشروط کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے، اس قاعدے کے
مطابق وضو کے لیے ہاتھ کا وجود شرط ہے، اور جب یہی نہ رہا تو مشروط یعنی ہاتھ کے دھونے کا حکم بھی نہ رہا۔ لیکن اگر عضو پر مصنوعی آلہ ہو تو وضو پر مسح کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 132، مصنوعی پیر یا ہاتھ پر وضو یا غسل کی ضرورت نہیں۔ اضافات شرط فاطر مشروط، اگر کچھ اصلی یا فطری عضو کا حصہ باقی ہو تو اس مصنوعی آلے کے ساتھ اس بچے ہوئے حصے کو دھو لے۔ مسئلہ نمبر 133، ناک میں بالی اور زیب و زینت کی غرض سے سوراخ کرنے کے بارے میں دو قول ہے۔ پہلا ناجائز بلا وجہ ناجائز ہے، دوسرا قول جائز ہے اگر سماج میں عادت بن گئی ہو، جیسے کان میں سوراخ کیا آتا ہے، نیت اگر مشابہت فساق اور غیروں کی نہ ہو۔ اور کھانے میں گرنے والے کیڑوں مکوڑوں کا کیا حکم ہے، تو اس بارے میں تفصیلی طور پر بات سنتے ہیں۔ شربت وجود میں پڑ جاتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ مر بھی جاتی ہے، لہذا جب پھونسی مکھی اور مچھر وغیرہ جیسے کیڑے مکوڑے گر گئے یا کھانوں یا مشروبات میں مردہ یا زندہ حالت میں چلے جائیں تو کیا ہم اس کھانے اور مشروب کو کھا پی سکتے ہیں؟ کھانے یا پینے سے انہیں ان چیزوں کو نکالنا ہوگا؟ تو اس کا جواب میں پہلا تو پوائنٹ یہ ہے کہ سبھی چیزیں گندی، سبھی تو گندی چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کی دلائل ہے سورہ اعراف نمبر 7 آیت نمبر 157۔ سب کیڑے مکوڑوں پر مشتمل کھانوں کو عرب لوگ نزول وحی کے زمانے میں گندا سمجھا کرتے تھے، اور قرآن مجید کے بڑے مخاطب وہی رہے، تو لہذا خبائث میں اور طیبات میں جو شمار ہوگا تو اس زمانے میں عرب کیا مراد لیتے تھے وہ دیکھنا پڑے گا۔ عرب اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تشریفات، تو اس بارے میں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ گفتگو کی ہے۔ اہل حجاز میں کس کو خبیث اور کس کو طیب کہا جاتا تھا وہ معنی بھی مراد لینا، اس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے مغنی میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ کہا کہ جب یہ عمل ثابت ہو چکا ہے کہ اہل حجاز کا قول معتمد ہوگا، تو کیڑے جیسے آنتوں کے کیڑے، جبریلا، اکثر ترین رہنے والا کیڑا، بھورا، چوہا، چھپکلی، گرگن، زمین کھودنے والا کیڑا، جنگلی کیڑے، بچھو اور سانپ جیسے جاندار گندے کیڑے مکوڑے میں سے ہوں گے۔ یعنی یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ جمہور علماء کرام کہ یہ جو حشرات الارض ہے اس کو محرم میں شمار کس بنیاد پر کیا؟ لوگ پوچھتے ہیں کس بنیاد پر آپ نے حشرات الارض ہے، بچھو، کیڑے مکوڑے، یہ سب چیزیں انسان نہیں کھانا چاہیے، اس کو کس بنیاد پر کہا گیا؟ تو کہتے ہیں سورہ اعراف نمبر 7 آیت نمبر 57 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا نا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ تو خبائث اہل حجاز ان سب چیزوں کو خبائث قرار دیتے تھے، لہٰذا اس کی بنیاد پر یہ حرام ٹھہرے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، تو لہذا آ، ان کیڑوں مکوڑوں کو ان کی گندگی جو ہے علیحدہ اور جدا کرنا ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سب سے خراب تو الارض اور یہ ساری چیزوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے کہا گیا جب مکھی گر جائے تو ایک جس پر میں بیماری ہے اس سے وہ گرتی ہے تو دوسرا پر کو بھی ڈبا کر نکالا جائے، کیونکہ اس میں اس کی شفا، اور آج کل آپ انٹرنیٹ پر جا کر اگر آپ مسکا ڈمسکا اس وقت سے مکھی کو سائنٹیفک نیم کیا ہے، مسکا ڈمسکا، اس میں ڈیٹیل اگر ماریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے 100% بالکل صحیح ہے۔ ویسے تو ہم کو سائنس کے موافقہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آمنا صدقنا سمجھانا واتانا ہے، لیکن اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، تو بتانا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ لیکن اگر وہ چھوٹے 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 کیڑے ایسے ہوں جو کھانے میں کبھی آ جاتے ہیں، جن کو نکالنا مشکل ہے، جیسے کبھی چونٹیاں گر جاتے ہیں کھانے میں، تو یہ تو معاف ہے، کیونکہ شریعت جو ہے مشقت ڈالنے میں نہیں آئی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ یہ بھی علماء کرام ہے۔ لیکن اگر یہ کیڑے معمولی مقدار میں اور اس قدر چھوٹے ہوں کہ انہیں تلاش کرنا باعث مشقت ہو تو یہ قابل معافی ہے، کیونکہ اسلامی شریعت کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ایسی صعوبات
اور مشقتوں سے نکالا جائے جو اس کی طاقت اور قوت سے باہر ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، مسجد کے اندر کبھی چوہوں کے چھوٹے چھوٹے ڈینگیا یا کسی کا چھپکلی گزرتی ہے، چوہے گزرتے ہیں، تو پھر وہ صفوں کو صاف کرنا آسان نہیں ہے کہ رات میں کتنے چوہے آئے ہر دن صاف کرتے جائیں گے تو بہت مشکل ہے۔ تو علماء کرام نے کہا کہ ان سب سے بچنا مشکل ہے، اور میں نے بلوا ہے، لا يمكن التحرز منها، ان سے بچ نہیں سکتے، تو لہذا اس طرح مکھی سے نکلنے والا جو پانی، تھوڑا سا پانی یا کوئی باریک باریک ایسی چیزوں سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خون کا خطرہ ہے اگر کسی مکھی ٹائپ میں، تو سب چیزیں باریک باریک معاف ہو جاتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں اس کے مسائل جاننے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ دین پر بغیر شک کے عمل کر سکتے ہیں، یقین کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، اور شرح صدر ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے الحمدللہ دوسری جلد ختم ہو گئی۔ بلکہ کئی مسئلے الحمدللہ، میں نے تو کہا 100 مسئلے، لیکن اس کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ آخری میں تو 133 مسئلے ابھی ہوئے ہیں، یعنی کہ طہارت کا ایک بڑا حصہ ہے ازالہ نجاست، اور دوسرا کیا ہے؟ رفع حدث۔ تو رفع حدث کے بھی انشاءاللہ 100 مسائل آخر میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے رفع حدث میں تفصیلی احکامات بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر دیجیے اجازت ارشد بشیر مدنی کو، طہارت کے دو بڑے حصوں میں سے ایک حصہ ختم ہوا انشاءاللہ، دوسرے میں ادالے نجاست کے ساتھ ختم ہوا 2 جلدوں میں۔ آنے والے 3 جلدوں میں جو باتیں پائی جاتی ہیں اس کو اپنے آڈیو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، تاکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اردو پڑھنا نہیں آتا، بہت سارے ایسے ہیں جن کو اتنا ڈیٹیل میں پڑھنا بھی مشکل ہے، تو میں خلاصے دے رہا ہوں تاکہ میرے صرف آڈیو سننے سے آپ کو انشاءاللہ ان کتابوں میں پایا جانے والا علم آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو پھر دیجیے اجازت، اگر کوئی سوال ہے تو روانہ کر دیجیے اپنے سوال کو 009192906333 پر، ارشد بشیر مدنی۔ اور اگر آپ کو ویب سائٹ پر کوئی پرانے کورسز یا کتابیں پڑھنا ہے، ڈاؤن لوڈ کرنا ہے انشاءاللہ، تو www.abmqurannotes.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا یوٹیوب پر آپ آس ارشد بشیر مدنی پر دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔